بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ، نسبت کی علامات اور اس کی چند مثالیں۔ ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ خدا جس کو نسبت عطا کرتا ہے اس کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ آج میں صاحب نسبت ہو گیا، جیسے جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، رگ رگ میں ایک نئی جان آ جاتی ہے۔ اور دوسری مثال یہ کہ جس ہرن میں مشک پیدا ہو جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے نافے میں مشک پیدا ہو گیا، پھر وہ سوتا نہیں، کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے اور چوکنا رہتا ہے کہ کہیں کوئی میرا مشک نہ چھین لے۔ اسی طرح جس کو نسبت معلّہ عطا ہوتی ہے وہ ہر وقت اپنے قلب و نظر کو بچاتا ہے، ہر وقت چوکنا رہتا ہے کہ کہیں کوئی حسین نہ آ جائے جو میرے ایمان کو چھین لے۔ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا۔ جس کو اپنے قلب کی پاسبانی کی توفیق نہ ہو، سمجھ لو کہ ابھی اس کے دل کو نسبت کا مشک عطا نہیں ہوا۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ جس مکان میں دولت ہوتی ہے اس میں مضبوط تالا لگاتے ہیں، جس کے دل میں نسبت مع اللہ کی دولت ہوتی ہے وہ آنکھوں کا تالا مضبوط لگاتا ہے، یعنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا یہ دلیل ہے کہ اس کا دل ویران ہے، اس میں نسبت کا خزانہ نہیں۔ کیفیت عطا نسبت اور اس کی مثال۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ نسبت اچانک عطا ہوتی ہے، بتدریج عطا نہیں ہوتی۔ جیسے جب کوئی بالغ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ آج میں 1 آنا بالغ ہو گیا، کل 2 آنا ہوا، پرسوں 4 آنا بالغ ہوا، 1 سیکنڈ میں بالغ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نسبت خاصہ آنے واحد میں عطا ہوتی ہے۔ البتہ جس طرح بچہ غذا کھاتا رہتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ جسم میں طاقت آتی ہے اور بالغ ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب بلوغ ہوتا ہے تو اچانک ہوتا ہے۔ اسی طرح جو وقت لگتا ہے وہ ذکر میں لگتا ہے، رفتہ رفتہ روح میں ذکر کے انوار سے طاقت آتی رہتی ہے، پھر اپنے وقت پر نسبت مع اللہ اچانک عطا ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، رک جاتا ہے، پھر کھٹکھٹانے لگتا ہے، آخر گھر والے کو رحم آ جاتا ہے اور اچانک دروازہ کھول کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے تھوڑا سا سر نکالے، پھر ناک، پھر کان نکالے، پھر ہاتھ نکالے۔ اسی طرح نسبت بھی اچانک عطا ہوتی ہے، تدریجن نہیں۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفت پیغمبر چکو بھی درے، گفت پیغمبر چکو بھی درے، عاقبت بینی ازاں در ہم سرے، عاقبت بینی ازاں در ہم سرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی دروازے کو برابر کھٹکھٹاتے رہو گے تو ایک دن دروازہ ضرور کھلے گا اور دروازے سے کوئی سر ضرور نمودار ہوگا۔ جو لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ گویا اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الذاکر کالواقف علی الباب، جس کو ذکر کی توفیق ہو گئی گویا وہ اللہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ بس ایک دن اللہ کو رحم آ جائے گا کہ میرا بندہ کتنے دن سے میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھولیں وہ نہ کھولیں اس پہ ہو کیوں تیری نظر، کھولیں وہ نہ کھولیں اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ ہمارا کام اللہ اللہ کرنا ہے، اپنا دروازہ کھول کر اپنا نور نسبت داخل کرنا یہ ان کا کام ہے۔ حق تعالیٰ کی اپنے خاص بندوں سے محبت کی دلیل۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی چال تک کو قرآن پاک میں نازل فرمایا، یمشون علی الارض ہونا، میرے خاص بندے زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی دلیل نہیں ہے؟ جس کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا بیٹا کیسے چلتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رفتار، گفتار، کردار اور اطوار کو بیان فرمایا ہے، جو بندوں سے اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت کی دلیل ہے۔ قرآن پاک سے ختم نبوت کی عجیب و غریب دلیل۔ ارشاد فرمایا کہ ختم نبوت کی عجیب و غریب دلیل ایک عالم نے دی۔ کسی نے کہا کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ اس کی دلیل تو پہلے پارے ہی میں ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی دلیل ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، کیونکہ آگے اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو وحی نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ یہی دلیل ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عالمانہ جواب۔ فرمایا کہ کسی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہر چیز کا ذکر ہے، تو بتائیے کہ ہوائی جہاز کا ذکر کہاں ہے؟ فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ آئندہ ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اس میں ہوائی جہاز بھی شامل ہے اور آئندہ بھی جتنی ایجادات قیامت تک ہوں گی سب اس میں شامل ہیں۔ زائرین حرمین شریفین کے لیے نہایت مفید مشورہ۔ فرمایا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف سے یا مکہ شریف سے جب جاؤ تو غمزدہ جاؤ،
روتے ہوئے جاؤ، رونا نہ آئے تو رونے والوں کی سی شکل بنا لو۔ پہاڑوں سے بھی کہو یا جبال المدینہ یا جبال المدینہ نحن بفراقکن حزینہ حزینہ، نحن بفراقکن حزینہ حزینہ، یہ میرا شعر ہے کہ مدینہ شریف کے پہاڑوں ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ روزہ مبارک کو للچائی نظروں سے دیکھتے جاؤ، اس طرح جلدی واپس جانا بہتر ہے اس سے کہ اگر ذرا سی کوئی تکلیف پہنچے تو دن گنتے رہو کہ کب واپس جانا ہے، کیوں ہم زیادہ رہ گئے۔ یہاں رہنا اور یہاں کی تکلیفوں میں بھی مزہ آنا یہ بڑے عاشقوں کا کام ہے، ہم لوگ یہ پہلوانی نہ دکھائیں، لہذا اتنا رہو کہ دل نہ بھرے اور پیاس لے کر واپس آ جاؤ کہ کاش ابھی اور رہتے۔ ایک نواب صاحب نے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو ریاست چھاڑ کے میں بھی مکہ شریف میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ یہاں آتے جاتے رہیں، مستقل نہ آئیں، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ آپ کا جسم ہندوستان میں رہے اور دل یہاں مکہ شریف میں رہے، بجائے اس کے کہ جسم یہاں رہے اور دل ہندوستان میں رہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔